ایک دور کا اختتام ہوا اور ایک دور کا آغاز ہو گیا. قاضی صاحب نے کیا اچھا کیا کیا برا کیا, ان کی فیور میں کون تھا ان کی فیور میں کون نہیں تھا, قاضی صاحب کے حوالے سے کس نے کیا کہا کس نے کیا نہیں کہا, یہ آہستہ آہستہ آنے والے وقتوں میں بہت بہت پیچھے چیزیں چلی جائیں گی. اب سب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آج کے دن کے ریفرنس سے کیا وہ فیصلے واقعی وہ فیصلے جو بولتے نہیں فیصلے آتے ہیں, جس کے متعلق وقت سے پہلے کسی کو علم نہیں ہوتا, چاہے کوئی وزراء ہو چاہے کوئی سیاسی جماعت ہو, جب پہلے آ کے اعلان کر دے کہ کل یہ ہونا ہے. اب میرا خیال ہے کہ اب عدالتوں سے ایسے فیصلے نہیں آئیں گے, ایسی گفتگو شنید نہیں ہوگی, اور ایسا کرنے والوں کو ایسا کہنے والوں کو شاید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. اور ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کے اندر عدل اور انصاف کا بول بالا ہوگا. اور اب عدلیہ پر تنقید کا پہلو, میں نے ایک چیز بڑی اچھی دیکھی ہے, کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے نئے چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ ان کی ذات پر تنقید نہیں کی. میں نے جس طرح کل بھی کہا تھا طریقہ کار پر تنقید کی ہے, وہ ان کا رائٹ ہے, اس پر انہیں بات کرنی بھی چاہیے. باقی جو آپ نے باقی کہا کہ آج کی صورتحال کیا رہی, میں یہ جو تازہ ترین ایک واقعہ جو اس وقت بڑا زیر بحث ہے, بے شک اس واقعے کو 4 سے 5 گھنٹے ہو گئے ہیں کہ سنجگانی کے مقام پر 3 وینوں پر حملہ کیا گیا. اچھا, پولیس جو دعویٰ کرتی ہے یا سر یہ بڑی مزیدار چیز ہے, پولیس کا کہنا ہے کہ ڈنڈوں سے سوٹوں سے پتھروں سے اور اسلحے سے لیس تھی. اب پولیس جو دکھا رہی ہے وین, اس میں وین کے ٹائر پر فائر لگا ہوا ہے. اب وین چل رہی ہو, اس کے ٹائر لگے, ٹائر برسٹ ہو تو وین الٹ جاتی ہے. وہ خالی وین تو ہے نہیں, اس میں قیدی موجود ہیں, اس میں ملزمان موجود ہیں. یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ یہاں حملہ آور جو تھے وہ اتنے ناکارہ تھے, یا پھر وین جو تھی وہ اتنی اعلیٰ کوالٹی کی بنائی گئی تھی. اور اس کے بعد بڑی سمپل سی ہے کہ تمام قیدی گرفتار بھی ہو گئے. حملہ آور پھر حملہ کرنے کیوں آئے تھے؟ کیا وہ انتظار کر رہے تھے کہ ہم دیکھیں ہوئیں گے گاڑیاں ہوں گی یا سر ان کے پاس, حملہ کیا, گاڑیوں میں بٹھائے بندے لے گئے, انہوں نے کئی سارے گرفتار بھی ہو گئے. ایک ایم پی اے کے بیٹے کی گرفتاری کا جو ہے اس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے. اب اس میں تحریک انصاف کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ ان میں تو اکثر وہ لوگ تھے جو ڈسچارج اور ضمانتیں ہو گئی تھیں. اب ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے جس کی ضمانت ہو گئی یا جو مقدمے میں ڈسچارج ہو گیا, پھر اس کے لواحقین یا اس کے چاہنے والے کیوں حملہ کریں گے؟ وہ تو جائیں گے جیل کے باہر, وہاں جا کر انتظار کریں گے, جناب اندر آرڈر جاتا ہے, آرڈر کی کاپی اندر جاتی ہے, اس کے بعد ان کی رہائی ہوتی ہے, انہیں لیں گے چلے جائیں گے. اس کے علاوہ تو اور ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ کیس, یہ سارا واقعہ اتنا مشکوک شدہ واقعہ ہے کہ میں ہنس رہا تھا کہ میں نے ایک ذمہ دار شخص سے بات کی. میں نے کہا جی اس کی لازمی بات ہے کوئی سی ٹی وی فوٹیج ہوگی, چلا دیں تاکہ جو لوگوں کے ذہنوں میں جو چیزیں ہیں وہ دور ہوں. تو کہا گیا جی وہاں پہ تو سی ٹی وی کیمرے ہی نہیں ہیں. پھر میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا کہ اصل ایسے واقعات میں سی ٹی وی کیمرے خراب ہو جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں, یا واقعات وہاں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ سی ٹی وی کیمرے نہیں ہوتے؟ یہ ملزمان کی ہوشیاری ہے یا پولیس کی نااہلی ہے؟ یہ دونوں میں سے چیزیں ہیں. لیکن یہ واقعہ میں اس کو کسی اور نظر سے دیکھتا ہوں. یا سر یہ سارے ان میں سے 95% جو ملزمان ہیں ان کا تعلق کے پی کے سے. اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ کے پی کے لوگوں نے ایسا کیا تو اس سے ایک نفرت کی فضا پیدا ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب, میں سمجھتا ہوں ہماری حکومت کے ذمہ داران صاحب جو ہے وہ ایک نیوٹرل پوری انکوائری کروائیں اور اس کے نتیجے میں ثبوتوں کے ساتھ دیکھیں کہ اصل واقعہ کیا ہوا ہے. جو تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے وہ سچ ہے یا جو پولیس کلیم کر رہی ہے وہ سچ ہے. لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس واقعے کو اگر آپ کہیں گے کہ ایک دن میں ختم ہو جائے, اس کی فضا ایک دن میں تھم جائے, یا اس پہ لوگوں پہ ایف آئی آر درج کرنے کے بعد بات ختم نہیں ہوگا. میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ فوری طور پر کے پی کے اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے.
فوری طور پر KPK کے اندر ایک اہم ترین بیٹھک سج گئی ہے جس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پولیس کی طرف سے کیا ری ایکشن آتا ہے اور پھر اس کا جواب کس طریقے سے دیا جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آج مولانا فضل الرحمان نے بھی یہی کہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسرا جو پولیس کہہ رہی ہے کہ اس پہ فائرنگ ہوئی ہے. کیا فائرنگ ہوئی ہے؟ فائرنگ صرف ٹائروں پہ ہوئی ہے. پھر پولیس کی جو وین ہوتی ہے نا، اس کو لاک کیا ہوتا ہے سر جی. جب قیدی اندر چلے جاتی ہے، گنتی پوری ہو جاتی ہے، 3 وینز ہیں، انہیں لاک کر دیا جاتا ہے اور اس کی چابی کسی ایک پاس کی ہوتی ہے. 3 وینز ہیں تو فی وینز میں آپ 5 پولیس کے کانسٹیبل لگا لیں، 5 لگا لیں، 15 ہو گئے نا 3 وینز میں. جی. تو کیا ان 15 لوگوں نے مزاحمت نہیں کی؟ 20 کے مقابلے میں 15 لوگ کیا تھوڑے تھے؟ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ سوالات جو ہیں بہت سے شک و شبہات جو ہیں اس کو جنم دیتے ہیں. یہ چیزیں دیکھنے والی ہوں گی. اور آج جو تحریک انصاف کو جو ریلیف ملا ہے، آپ دیکھیں کہ خان صاحب کی دونوں بہنوں کی ضمانت ہونا، اور اس کے بعد میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے دوں کہ تحریک انصاف کے اندر بھی بہت سے معاملات آج سیٹ بھی ہوئے ہیں، کچھ خراب بھی ہوئے ہیں. سیٹ یہ ہوئے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالا تھا اور ان پر شک کیا جا رہا تھا، تو اس حوالے سے میں آپ کو پہلے خبر دے دیتا ہوں، ان میں سے 99% لوگ جو ہیں وہ کلیئر ہو گئے. زین قریشی سمیت، ایون ریاض فتیانہ جو بے انتہا، آپ کو پتا ان کے الیکشن سیل کے ہیڈ بھی وہ ہیں جی تحریک انصاف کے، اور وہ اس چیز کے باوجود کی پریشر کیا انتہا تھی، بیٹا ان کا گرفتار تھا اور وہ کسی صورت میں بھی ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے اور وہ ڈٹے رٹے رہے. ان کے ثبوت اتنے مل گئے ہیں جس کے بعد عمران خان نے، بانی تحریک انصاف نے سلمان اکرم راجہ کو یہ ہدایت کی ہے کہ گروپنگ پیدا کرنے کی بجائے جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیا ان کو اپنے ساتھ جوڑے، ان پر شک و شبہات والا معاملہ ختم کریں. وہ جواب دیتے ہیں تو اس جواب کے بعد اس معاملے کو ختم کیا جائے. اور ساتھ میں جو لوگ اس کو ہوا دے رہے ہیں، جو لوگ پارٹی کے اندر اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی بڑا سخت ترین لفظ استعمال کیے گئے اور کہا گیا ہے کہ انہیں بھی سمجھائیں یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا. تو میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ یہ فیصلے ہو چکے ہیں. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے کہ خیبر پختونخوا سے اب پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کون کرے گا؟ اس پہ بڑی چہمگوئیاں چل رہی ہیں. کیا چہمگوئیاں چل رہی ہیں آپ تھوڑا سا سمجھا دیں مجھے تاکہ میں آپ کو آپ کی مرضی اور تسلی کے مطابق آپ کو بتا سکوں. بات یہ چل رہی ہے کہ اب علی امین گنڈا پور صاحب اس طریقے سے لیڈ نہیں کریں گے اور ہدایات جو ہیں وہ بانی PTI سے نہیں لیں گے بلکہ وہ ہدایات بشرا بی بی صاحبہ سے لی جائیں گی. یہ اتنا بڑا پراپوگنڈا ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں ہے. میں نمبر 1 تو آپ کو یہ بتا دوں. اور نمبر 2 میں آپ کو خبر دے دوں کہ علی امین گنڈا پور کو بلوا لیا گیا ہے، پیغام مول گیا ہے انہیں کہ آپ اڈیالہ جیل آئیں اور خان صاحب سے ملاقات کریں. اس کو آپ 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں آپ دیکھ لیں گے. بشرا بی بی کے حوالے سے کل اتنی خبریں گردش کی، کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا جناب وہ اجلاس کی صدارت کر رہی ہیں، کسی نے یہاں تک کہہ دیا جناب انہوں نے علیحدہ بیٹھ کے کچھ ہدایات جاری کی ہیں. پھر آخرکار ہر خبر کی تردید ہوئی اور مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یاسر صاحب آپ کو یہ خبر کس نے دی ہے اور کہاں سے آپ تک یہ خبر پہنچی. میں آپ کو یہ تصدیق شدہ خبر کہہ رہا ہوں. یہ ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو یہ کہا جائے کہ آپ KPK کی حکومت کو چلائیں، وہاں پر عاطف خان، وہاں پر اور کچھ لوگ جو ہیں ان کو یہ ذمہ داری دی جا سکتی ہے کہ آپ جلوس کو جو ہے وہ لیڈ کریں. دیکھیں پہلے MNAs کو سائڈ پہ رکھا گیا تھا، ہو سکتا ہے اب کسی بھی MNAs کو سائڈ پہ نہ رکھا جائے. اب تو MNAs کو آنا پڑے گا نا، اب تو محرک کارکنوں کو آنا پڑے گا، جو متحرک کارکن ہیں اب تو ان سب کو سامنے آنا پڑے گا. اب تو کوئی ایسی بات نہیں، ابھی 27ویں جو آئینی ترمیم ہے اس میں ابھی کوئی 2-3 ماہ لگ جائیں گے اگر یہ گورنمنٹ رہی تو یہ لہٰذا یہ بات بالکل غلط ہے کہ بشرا بی بی لیڈ کریں گے، ہدایات دیں گی.
یا بشرا بی بی کی ہدایات پہ چلا جائے گا یا بشرا بی بی اس پہ مزاحمت یا مداخلت یا کوئی بھی چیز آپ کہہ لیں. یہ صرف ایک پراپوگنڈا ہے. یہ ویسا ہی پراپوگنڈا ہے جیسا ہم 3 دن سے سن رہے ہیں کہ خان صاحب کی ڈیل ہو گئی, خان صاحب ڈیل کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. بھائی جب ڈیل کے تحت سارا کچھ ہو رہا ہے تو آج کا جو واقعہ ہے یہ کس ڈیل کے تحت ہوا ہے؟ کیا یہ بھی ڈیل ہے؟ یہ دیکھیں نا, کیا یہ بھی ڈیل ہے؟ اس کے بعد بڑی بڑی سمپل سی بات ہے, کیا عمران خان جیل سے آ گیا جو ڈیل ہے؟ کیا عمران خان کی رہائی ہو گئی ہے جو ڈیل ہے؟ خان صاحب کی رہائی ضرور ہونی ہے, لیکن یہ ایک پراپوگنڈا ہے عوام کو بالکل متنفر کرنے کے لیے, عوام کو یہ بتانے کے لیے نہیں جی آپ جس کو سمجھتے تھے ڈیل نہیں کرے گا اس نے ڈیل کر لی ہے. یہ صرف اس طرح چل رہا ہے. نہ بشرا بی بی نے کل سیاست میں کوئی مزاحمت یا مداخلت کی تھی, نہ اب کر رہی ہے. آپ کو میں بتا رہا ہوں, آپ آنے والے کسی دن بھی جب بھی پروگرام ہوگا آپ دیکھ لیجیے گا, آپ کے سامنے آ جائے گا.